ماریا بھی فیشن ڈیزائنر پاکستان کی حال ہی میں انہوں نے ایک اپنا ویڈیو ریکارڈ کرایا جس کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے شہر لاہور کے اندر ایک اسٹوڈیو کے اندر ٹرانسجنڈر کا ایک فنکشن ہوتا ہے اور ایک پارٹی ہوتی ہے جس کے اندر مرد بھی اور عورتیں بھی یعنی کہ تقریباً ننگے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں اور شکلیں بھی اپنی بگاڑ کے رکھی ہوتی ہیں۔ جب یہ پارٹی ہوئی ٹرانسجنڈر کی جس کے اندر انتہائی درجے کی بے حیائی دکھائی گئی، اور اس ماریا بی نے اپنی ویڈیو کے اندر چھوٹے چھوٹے کلپ دکھائے بھی ہیں، اور سب سے پہلے یہ خاتون نے جو اس بات پر آواز اٹھائی ہے۔ اس سے پہلے بھی جب ٹرانسجنڈر ایکٹ کے تحت بل منظور ہوا کہ بھئی پاکستان کے اندر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے، کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی میں مرد ہوں اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں عورت بن جاؤں، تو وہ سرجری کرا کر وہ عورت بن سکتا ہے۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور اس کے اوپر بہت زیادہ آواز اٹھائی اور مضبوط قسم کی آواز اٹھائی ہے، اور ماشاءاللہ وہ سب سے پہلی خاتون ہے جو اس بات پر مسلسل بول رہی ہیں، مسلسل آواز اٹھا رہی ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا یہ ذہن مانتا ہے کہ بھی یہ جو کام کیا جا رہا ہے ٹرانسجنڈر والا نا، یہ اصل میں نا اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی بات ہے، شریعت کو بدلنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کے اور بلکہ امت مسلمہ کے نوجوان نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ وہ اس طرح کی یعنی کہ یہ باتیں کرتی ہیں، لیکن آج میں آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں آیا کہ یہ کتنا اہم کام ہے جو ماریا بھی فیشن ڈیزائنر جو کام کر رہی ہے۔ شریعت کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے، اسلام میں اور قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ ٹرانسجنڈر اصل میں نا یاد رکھنا، لوگ نعرہ یہ لگاتی ہیں کہ بھئی ہم جو ہے نا شی میل کا تحفظ کے لیے یہ قانون بنا رہے ہیں، یعنی کہ شی میل کے تحفظ کے لیے یہ قانون بنا رہے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، یہ اور اس کے پیچھے لابی ہے۔ اصل میں پاکستان کے اندر جنس پرستی لانا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر مرد مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کو قانونی تحفظ ہونا چاہیے، وہ یہ چیز لانا چاہتے پاکستان کے اندر۔ حالانکہ یہ پاکستان جو ہے نا اسلامی ملک ہے، شریعت کی روح سے، اسلام کی روح سے کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ بندہ ہے وہ اس طرح کا زنا کرتا ہے تو اس کے لیے الگ سزا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ بندہ یہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے اس کے لیے بھی قرآن نے سزا مقرر کی ہے۔ اسلام میں تو یہ چیزیں بالکل منع ہے، یہ تو پکی ٹھکی بات ہے، یہ تو بہت بڑے گناہ ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کے بچے جوان ہو جائیں، یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ کی تو بچیاں ہیں، دو بیٹیاں ہیں، جب وہ جوان ہو جائیں، 12 سال کی عمر کو پہنچیں، 10 سال کی عمر کو پہنچیں، ان کے بستر الگ کر دو، ان کو اکٹھے نہیں سونے دو، بستر الگ کر دو، یا اگر اکٹھے سوتی ہیں تو بیچ میں کوئی ایسا کپڑا رکھ دیا جائے، ایسی چادر رکھ دی جائے کہ ان کا ایک دوسرے کا جسم ایک دوسرے سے ٹکرائے نہیں، چپکے نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ بے حیائی پھیلنے کا اندیشہ نہ ہو۔ یعنی کہ اسلام جو ہے نا اتنا عورت کی عزت کا تحفظ کرتا ہے، اسلام اتنا عزت دیتا ہے، اور اسی طرح مردوں کے بھی بارے میں یہی ہے کہ جب آپ کے بچے 10 سال کو 12 سال کو پہنچے ان کے بستر الگ کر دیا کرو، کیونکہ اگر بچے اکٹھے سوئیں گے تو پھر یہ فتنہ کے پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جسم ایک دوسرے کو ٹکرائیں گے، ٹچ ہوں گے، اور اسی طرح شرمگاہیں بھی ایک دوسرے کو ٹکرائیں گی تو برے خیالات ذہن کے اندر آ سکتے ہیں۔ تو اسلام نے، شریعت نے حدیث پاک میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ان گناہوں کا خدشہ ہے، بے حیائی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اسلام تو جہاں خدشے کی بھی بات آتی ہے وہاں سے بھی منع کر دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ یہ تو ٹرانسجنڈر جنس پرستی تو بڑی دور کی بات ہے،
ٹھیک ہے، اور وہ یہ کام کر رہی ہے اور اس کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور بڑی دلیری کے ساتھ وہ ماریا بی فیشن ڈیزائنر جو کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور لوگ پھر تانے دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ بھی دیکھیے سر پہ دوپٹہ نہیں پہنتی، پھر یہ اسلام کی بات کرتی ہیں، جب یہ دوپٹے کی بات آتی ہے پھر اس کا اسلام کہاں جاتا ہے؟ دیکھو یاد رکھو، اللہ رب العزت جو ہے نا، یاد رکھنا بسا اوقات ایسے اپنے گناہ گار بندے سے بھی دین کا شریعت کا کام لے لیتی ہیں، اور اس لیول پر بات کرنا اور اس طرح بات کرنا یہ دین اور شریعت کا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ شریعت کی بات ہے، دین کی بات ہے، یہ دین کے بہت بڑے حصے کو اور یہ دین سے نکالنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے ذہنوں سے یہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اور آگے سے یہ بات کرتے ہیں جی دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی یہ کام کیا کرتی تھی، اور پھر ہم ان کو جب یہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی اللہ رب العزت نے ان کو پھر سزا بھی تو دی ہے، آگے سے وہ یہ کہتے ہیں سزا ان کو اس بات پر ملی کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر وہ جبر کے ساتھ جو ہے نا مرد کے ساتھ جنس پرستی کرتا تھا تب ان کو یہ سزا ملی ہے۔ دیکھیں یہ بالکل بات غلط ہے، مرد کے ساتھ زبردستی والی بات ہے ہی نہیں، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صریح الفاظ میں یہ بیان کر دیا ہے کہ تم اتنے بے حیا قوم ہو کہ تم جو ہے نا اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف لوٹتے ہو، مردوں کی طرف اپنی خواہش کو پورا کرتے ہو، اور یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا اور بڑی تنبیہ کی، اور حتیٰ کہ یہاں تک یہ بات کی گئی کہ آپ سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں نا، ان میں کسی بھی شخص کے اندر، کسی بھی قوم کے اندر یہ والا بدفعلی والا عمل نہیں تھا، یہ صرف واحد آپ ہی قوم ہو جو اس فعل میں ملوث ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے کھول کھول کر قرآن کے اندر اس طرح کے واقعات کو بیان کیا۔ یہ کس لیے کیا؟ یہ امت کو سمجھانے کے لیے، ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ بھی اس نافرمانی میں لگ جاؤ گے، بے حیائی میں پڑ جاؤ گے، بدفعلی کرنے لگ جاؤ گے، پھر آخر کار تمہارا بھی انجام یہی ہوگا جو قوم لوط علیہ السلام کا انجام ہوا تھا۔ انجام کیا ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا کہ فرشتے آئے، فرشتوں نے اس بستی کو زمین سے اٹھایا، آسمان تک لے گئے، پھر آسمان سے نیچے دے مارا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی۔ کتنا بڑا عذاب ہے یہ! اور جس پرستی کی حمایت کرنا یہ ایسا ہے جیسے آپ اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، کھلم کھلا اللہ رب العزت سے بغاوت ہے، دین سے، شریعت سے بغاوت ہے۔ تو یاد رکھنا پھر اسی طرح جب آپ کام کرو گے تو پھر ایسی ہی کئی ماریا بی ٹو میدان میں کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ دیکھنے میں تو تمہیں یہ لگیں گے یار یہ بڑی لبرل نظر آئے گی، لیکن لبرل نہیں ہے، اندر سے ایمان مضبوط ہے، بہت زبردست بولتی اس مسئلے پر، وہ ہر طرح سے آواز اٹھاتی ہیں، اور میں نے 2-3 اس کی ویڈیو سنی ہے، دیکھی ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ بھئی اس طرح کی پاکستان کے اندر ہماری بہادر خواتین پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جو اس طرح جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ جو کفر کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ یہ تو علماء کا کام ہے، لیکن اللہ رب العزت ایسی خاتون سے کام لے رہی ہیں جو ان کی فیلڈ میں رہتی ہیں، ان کی فیلڈ میں رہ کر اس کام کو برا سمجھتی ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ کام ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھنا ٹرانسجنڈر بل یہ جو منظور ہوا ہے نا، اصل میں یاد رکھنا یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت سورہ شورى کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ بھئی زمین و آسمان کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹی بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کوئی بھی نہیں عطا کرتا۔ تو ہمیں اپنی اللہ کی رضا پر خوش ہونا چاہیے۔ اللہ نے اگر مرد بنایا ہے تو مرد ہونے پر آپ خوشی کا اظہار کریں، اللہ کی چاہت میں خوش ہوں، اللہ کی تقدیر پر آپ راضی رہیں، یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر اللہ نے عورت بنایا ہے آپ اپنی عورت ہونے پر خوش ہوں، یہ نہ سوچا کریں کہ بھئی میں تو عورت ہوں، ہوئے
مجھے پردہ کرنا پڑے گا، یعنی کیا کیا کام کرنے پڑے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس حالت میں پیدا کیا، ہمیں مرد بنایا یا آپ خواتین ہیں، آپ کو عورتیں بنا کر پیدا کیا ہے، آپ اللہ کی تقدیر پر خوش رہیں اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کو تبدیل کرنا ایسے ہے جیسے آپ اللہ کی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح اللہ نے چاہا ہمیں پیدا کر دیا، اگر ہم مرد ہیں تو مرد ہونے پر آپ خوشی کا اظہار کریں، اور بچے کا پیدا ہونا یہ اللہ رب العزت کی والدین کے لیے نعمت ہے، اور بیٹی کا پیدا ہونا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے والدین کے اوپر رحمت ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے بیٹیاں، اور بیٹے اللہ کی نعمت ہوا کرتی ہیں۔ تو نعمتوں کو تبدیل نہیں کرتے، اپنی نعمتوں کو خراب نہیں کرتے۔ جس طرح بھی اللہ رب العزت نے دیا ہے اس پر آپ خوش رہیں۔ اسی طرح فضول کاموں کے اندر اپنی جو ہے نا الرجی کو خرچ مت کریں، اپنے آپ کو سیو رکھیں، اسلام کی طرف لوٹ کے آئیں۔ جہاں پر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ علماء سے پوچھ لیا کریں، علماء کے ساتھ تعلق رکھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔